السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ ایک بھیانک بلا کی خوفناک کہانی۔ جب بارش ہوتی تو اکثر اپنا بستر اٹھا کے چھت پر سونے چلا جاتا تھا، کیونکہ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی، سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگ گئی تو ساری اپنی چادریں تکیے سنبھالتے ہوئے نیچے بھاگ گئے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالتے ہوئے سوتا رہا۔ گوندگی میں تھا کہ اچانک مجھے دو بلیوں کی زور سے لڑنے کی آواز آئی۔ لڑتے ہوئے ان کی آواز بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھیں اور اتنی بھیانک آوازیں تھیں کہ پوچھو مت۔ ان کے رونے کی آواز سن کر میں بے چینی سے جاگ اٹھا۔ پہلے تو سوچا ان کو جوتا مار کر بھگا دوں، پھر سوچا کہ اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ گوندگی میں چلے گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلے گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے گھرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی گھرہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھایا۔ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ گھرہٹ اب بھی مجھے اپنی بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف سے آنے لگی، کبھی دور ہو جاتی کبھی قریب سے آنے لگتی۔ اچانک شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا۔ اچانک میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری جتنی بڑی ہو گئی اور ایسی نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہے۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑے بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتا ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانی ختم نہ ہوئی۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرا خون چاٹ رہی ہوتی تو کبھی مجھے گھور رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیختا چلاتا، پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کی ٹانگیں نہیں ہوتی، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سیاہ سرخ دھبے ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی، پر میری حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں۔ میری امی میری طرف پیٹھ کیے الماری کھولے کپڑے طے کر رہی تھیں۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ ایک خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ سیاہ کالا تھا، آنکھیں سرخ تھی۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔
کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہو جاتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹھیک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گئے۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے سے کھینچ کر کسی نے صحن میں کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھیں۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ پر۔ گھر کا ہر افراد ڈرا سہما رہنے لگا، کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ سارے بہن بھائی مجھ سے خوف کھانے لگے۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے۔ کئی بار میرے دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوتے، میری سائیکل کی گھنٹی خود بخود بجتی۔ ہمارا سکون غرق ہوئے 7 مہینے ہو چکے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سر پر سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارا واقعہ ان کو بتایا اور وہ سکون سے بیٹھے سنتے رہے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھیں۔ وہ پھر میرے قریب آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگ گئے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھیں۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ہاتھ سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا ہاتھ تک نہ ہلا سکا۔ میرے بھائی مجھے بتاتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ میری آنکھیں کھلی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیا۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینوں کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی ہوئی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ میں اٹھ گیا اور ان کی ہتھیلی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ انہوں نے سب گھر والوں کو کہا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور حرام جھوٹ غیبت سے بچنا، اور ہر روز 4 کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیر لینا۔ کوئی بلا قریب نہیں آئے گی، اور جو بلا آئی تھی وہ میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اس گھر کی حفاظت کرے۔ پھر وہ چلے گئے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ملتے ہیں ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔